سے ماتم، چھریوں سے ماتم، آگ کے اوپر چل رہے ہوئے ماتم، یا حسین اور یا حسین کی صدائیں۔ آئیے اس ماتم کے بارے میں شریعت کے فرامین کو سنیں اور ائمہ اہل بیت کی اقوال کو سنیں، اور پھر سوچیں اس ماتم کی کوئی دلیل قرآن و حدیث یا ائمہ اہل بیت کی اقوال میں سے ملتی ہے، یا یہ مولویوں کا اپنا بنایا ہوا ڈھکوسلا ہے۔ اہل سنت اور رافضی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضا جنت کے شہزادے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی کے نواسے ہیں، اور مقام شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ اور شہید کا مقام بڑا عظیم ہوا کرتا ہے۔ شہید قیامت کے دن آئے گا، اس کے زخم کھلے ہوئے ہوں گے، اس میں سے خون نکلتا ہوا ہوگا، خون کا رنگ تو خون کا ہوگا، خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے ربا، ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ شہید کا مقام بڑا عظیم ہوا کرتا ہے۔ جب سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، کٹی پھٹی ہوئی لاش کو امام الانبیاء نے دیکھا تھا اور ارشاد فرمایا تھا میرا یہ چچا سید الشہداء ہے، جو گزر گئے اور جو قیامت تک آئیں گے، سارے شہیدوں کے سردار سیدنا امیر حمزہ۔ آقا کو پتہ لگا کہ پھوپھی آ رہی ہے، کہا میری پھوپھی کو روک دو، یہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر شاید برداشت نہ کر سکے۔ پھوپھی نے پیغام بھیجا تھا، محمد علیہ السلام تو میرا بھتیجا بھی ہے، تو میرا نبی بھی ہے، میں اس لیے نہیں آ رہی کہ اپنے بھائی کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کر میں ماتم کروں گی، میں نوحہ خوانی کروں گی، میں راؤں اور پیٹوں گی، میں تو اس لیے آ رہی ہوں اپنے بھائی کے کٹے ہوئے انگ انگ کو دیکھوں گی، جس کا کان کٹا، جس کا ناک کٹا، جس کا کلیجہ چبایا گیا، اس کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کر اپنے رب سے کہوں گی اللہ آج اور مومن عورتوں کے بھائیوں نے تیرے لیے صرف گردن کٹوائی ہے، میرے بھائی نے تیرے لیے جسم کا ہر انگ کٹوا ڈالا ہے۔ جب یہ شہادت کا مقام اتنا عظیم مقام ہے کہ شہید کا قطرہ خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے، تو پھر مجھے بتائیے، ذرا سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے۔ پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں، مقصد چھیڑنا نہیں، طنز کرنا نہیں، گالی دینا نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں۔ مقصد یہ ہے یارو، اگر ان عقائد پہ ہماری زندگی نہ گزری جس کو محمد کریم لے کر آئے، اس گرم نرم چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آؤ اس دین پہ اکٹھے ہو جائیں جو دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب شہید کا مقام اتنا عظیم ہے تو شہید کا ماتم کس طرح؟ شہید کے ماتم کی کیا دلیل ہے؟ کیا دنیا والوں کو تم اسلام کی صورت کو بگاڑ کر ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو کہ مسلمان اتنی بزدل قوم ہے کہ ان کا ایک بندہ اگر مر جائے تو 1300 سال گزر گئے، یہ ایک بندہ مرنے کے باوجود بازاروں اور گلیوں میں رونا دھونا بس نہیں کرتے، یہ ایک بندے کی موت کو برداشت نہیں کرتے؟ تم اسلام کو مسلمانوں کو بزدل بنا کر پیش کرتے ہو۔ ارے شہادت اس کی تمنا حسین کے نانا نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تھا جی چاہتا ہے اللہ کے لیے شہید ہو جاؤں، صحیح مسلم کی روایت ہے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ شہادت تو اتنا عظیم مقام ہے۔ تم سیدنا حسین کی شہادت کو اگر مانتے ہو تو ماتم کس لیے کرتے ہو؟ آئیے ماتم کے بارے میں سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء نے جب ہم سے بیعت لی تھی، بیعت لیتے ہوئے یہ عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ خوانی نہیں کریں گے، مصیبت پر، غم پر، دکھ پر ہم چیخ و پکار نہیں کریں گے، ماتم نہیں کریں گے، سینہ نہیں پیٹیں گے، ناخنوں سے چہروں کو نہیں چھیلیں گے، اپنے بالوں کو نہیں پھاڑیں گے، بین نہیں کریں گے، بلند آواز سے چیخیں بلند نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں کے اندر دو باتیں ایسی ہیں جن کا ارتکاب کرنا کفر ہے۔ پہلی بات کسی کے نسب میں طعن کرنا،
دوسری بات میت پر نوحہ خوانی کرنا، کوئی مر جائے، کوئی فوت ہو جائے، اس پر رونا، بین کرنا، لمبے لمبے ہاتھ بلند کر کے آوازیں لگانا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا یا اپنے جسم کو پیٹنا، امام الانبیاء نے فرمایا یہ عمل اس عمل کا ارتکاب کفر ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو میت پر مرنے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں اور کفریہ جملے اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا، کل کا بچہ تھا، یہ تو وقت سے پہلے ہی مر گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں، وقت سے پہلے کوئی نہیں مرا کرتا، جو پیدا ہوتے ہی مرا ہے، جو مرا ہوا پیدا ہوا ہے، جو بچپن میں مرا ہے، جوانی میں مرا ہے، بڑھاپے میں مرا ہے، جتنے سانس لے کر آیا تھا پورے ہونے کے بعد مرا ہے۔ وقت سے پہلے کوئی نہیں مرا کرتا۔ تقدیر کا انکار نہ کیجئے، جس کی موت جب آئی اس کے وقت پہ آئی ہے اور وہ اپنے وقت پہ اٹھایا گیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، ان احادیث کی کتابوں کے اندر امام الانبیاء کا یہ فرمان ہے، ذرا سنیے۔ اگر نسبت امام کائنات کی طرف کرتے ہو، اگر کلمے میں نام محمد کریم کا لیتے ہو، اگر آذان اور نمازوں میں نام محمد کریم کا لیتے ہو، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے تمہارے دل میں سچائی کا کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ ہے، تو امام الانبیاء کے فرمان کو سنیے۔ آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹے، چھریوں سے ماتم کرنے والوں، زنجیروں سے ماتم کرنے والوں، آگ کے اوپر چلنے والوں۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، نبی کی حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے، آقا کا اعلان ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں جو رخساروں کو پیٹے، کپڑوں کو پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی طرح نوحہ خوانی کرے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بین کرنے، سر کے بال بکھیرنے، مونڈنے اور کپڑے پھاڑنے والی عورتوں سے ہم بری ہیں۔ امام الانبیاء برات کا اعلان کر رہے ان سے جو میت پر، جو مرنے پر، جو غم پر، دکھ پر، مصیبت پر بین کرے، کپڑے پھاڑے، بال نوچے، چہرہ پیٹے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ عورتیں ہم میں سے نہیں ہیں۔ ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوحہ خوانی کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر گئی، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھائی جائے گی کہ آتش گیر مادے کی قمیص پہنی ہوئی، خارش کی زرہ پہنی ہوئی، اور مسند احمد کی روایت ہے کہ اس پر جہنم کی آگ کے شعلے پڑتے ہوئے ہوں گے۔ یہ دلائل میں نے صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، مسند احمد سے، ابن ماجہ سے، اہل سنت کی کتابوں سے دیے ہیں، جس میں امام الانبیاء نے ماتم سے منع کیا۔ امام الانبیاء کے پیارے بیٹے سیدنا ابراہیم آپ کی گود میں وفات پاتے ہیں، آپ ان کی وفات پہ غم میں یہ جملے کہتے ہیں، ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا ہے، تیری جدائی سے ہم غمگین ہو گئے ہیں، لیکن ابراہیم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابی نے کہا آقا آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ بغیر آواز کے رونا، یہ آنسوؤں کا بہانا، اے میرے ساتھی یہ تو رحمت ہے جو آنکھوں کے ذریعے بہ رہی ہے۔ ماتم کرنا اگر اسلام میں جائز ہوتا، جس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، خدیجہ کی وفات پہ نبی ماتم نہ کرتے، امیر حمزہ کی شہادت پہ نبی ماتم نہ کرتے، ابراہیم کی وفات پہ نبی ماتم نہ کرتے، اپنی بیٹیوں کی وفات پہ ماتم نہ کرتے۔ آپ نے اس عمل سے روکا، لیکن یہ دلائل اہل سنت کے دلائل، آئیے درد سے، پیار سے، محبت سے اس قصے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ امام الانبیاء ایک یہودی بچے کے مرنے کی خبر سنتے ہوئے، بیماری کی خبر سنتے ہوئے اس کے سرہانے پر جا کر بیٹھ گئے تھے، کہا تھا اے نوجوان، اے لڑکے، مرتے مرتے کہہ دے لا الہ الا اللہ، اقرار کر لے اللہ کی الوہیت کا، میری رسالت کا۔ اس نے اپنے بابا کو دیکھا تھا، بابا نے کہا تھا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے،
وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے نبی کریم اس کے سرہانے سے اٹھے، ابھی اس کے دروازے پر پہنچے تھے، بچے کی ہچکی کی آخری آواز کو سنتے ہیں کہ اس کی روح پرواز کر گئی ہے، چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم کی آگ سے اور آزاد ہو گئی۔ ہمارا مقصد تو لوگوں جہنم کی آگ سے بچنے کی دعوت دینا ہے، محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، چڑھانے کے لیے نہیں، تکلیف دینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ لوگوں کم از کم اپنے گھر کی کتابوں کو خود پڑھ کر ان عقیدوں پر آ جاؤ جن عقیدوں پر محمد کریم تھے، آپ کے صحابہ تھے اور آپ کے اہل بیت تھے۔ آئیے سیدنا علی کا قول آپ کو سناتا ہوں، اور سناتا بھی ہوں نہج البلاغہ سے۔ نہج البلاغہ میں سیدنا علی کا یہ قول موجود ہے۔ جب نبی کریم فوت ہوئے، سیدنا علی نے فرمایا لولا انک نہیت عن الجزع وامرت بالصبر، اے نبی اگر آپ نے ہمیں بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا، صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، آپ نے اگر ہمیں بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا، صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، آپ کی وفات کے غم میں ہم آنسوؤں سے پانی، آنکھوں سے اتنا پانی بہاتے کہ ہماری بیرائی ختم ہو جاتی، رو رو کر ہم اپنی آنکھوں کو پانی کی صورت میں بہا دیتے اگر آپ نے ہمیں بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا۔ نبی آپ کی وفات اتنا بڑا غم، اتنا بڑا دکھ، اتنی بڑی مصیبت کہ آپ کی وفات کے بعد حسنین کی ماما سیدنا علی کی زوجہ میرے رسول کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 مہینے زندہ رہی۔ کسی نے فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ دیکھی، لیکن لوگوں سیدنا حسین کے نام پہ ماتم کرنے والوں، کیا حسنین کی ماما نے اپنے بابا کا ماتم کیا؟ علی تو کہہ رہے ہیں، اور تیری ہی کتاب کا حوالہ ہے نہج البلاغہ کا، آقا اگر آپ نے لولا انک نہیت عن الجزع وامرت بالصبر، اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا، پھر لوگ دیکھتے ہم آپ کے غم میں کتنے آنسو بہاتے۔ خصال الصدوق دوسری کتاب صفحہ نمبر 621 پر سیدنا علی کا یہ فرمان موجود ہے۔ پہلے سنی آپ نے صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، ابن ماجہ کی روایت، مسند احمد کی روایت۔ آئیے نہج البلاغہ کے بعد ان حضرات کی دوسری کتاب خصال الصدوق 621 صفحہ نمبر، سیدنا علی فرماتے ہیں من ضرب یدہ عند المصیبہ علی فخذہ فقد حبط عملہ، مصیبت کے وقت اگر کوئی اپنی ران پیٹے اس کے زندگی کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ یا حسین کی صدائیں لگا کر آگ کے انگاروں پہ چلنے والوں، یا حسین کی صدائیں لگا کر بلیڈ اپنے انگلیوں میں لیے، رب کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بلیڈ بچوں کے ہاتھ میں، نوجوانوں کے ہاتھ میں، 10 12 14 سال کے بچے، نوجوان اور بوڑھے، ان سب کے ہاتھ میں بلیڈ ہیں، اور بلیڈ سے وہ ماتم کر رہے یا حسین، اور یہ بلیڈ ان کی چھاتیوں کو چیر رہا، لہو بہتے ہوئے، پورا جسم لہو لہان ہے، کپڑے لہو لہان ہے، سر لہو لہان ہے، قدموں میں خون جمع ہوا ہے۔ ارے اگر علی کو امام ماننے میں سچے ہو تو سیدنا علی کا فرمان کیوں نہیں مانتے؟ کہہ رہے ہیں من ضرب یدہ عند المصیبہ، جس نے مصیبت پہ اپنے ہاتھ کو مارا، علی فخذہ، اپنی ران پہ، تلوار مارنے کی بات نہیں، زنجیر مارنے کی بات نہیں، چھری مارنے کی بات نہیں، بلیڈ مارنے کی بات نہیں، آگ پہ چلنے کی بات نہیں، صرف ران پہ تھپڑ جس نے مارا فقد حبط عملہ، سیدنا علی کے قول کے مطابق اس کی زندگی کا ہر عمل برباد ہو گیا۔ اس ماتم کی حیثیت، اللہ کی کتاب، رسول کریم کا فرمان، ائمہ اہل بیت کے اقوال، ان دونوں کے اندر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ منتہی الاعمال تیسری کتاب، تیسرا حوالہ سنیے، منتہی الاعمال پہلی جلد صفحہ 248 پر ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ، حسین میرے ماں باپ اس کی جوتی